اب اس کے بالکل اپوزٹ چلے جائیں، ایک اور مکھی ہوتی ہے جسے گندی مکھی کہا جاتا ہے، جو ہر طرف پھر رہی ہوتی ہے، اس کی سوچ گندی ہوتی ہے، اس کو گندگی کی تلاش ہوتی ہے، وہ آپ کو باغوں میں نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں بہت خوبصورت گلاب لگے ہوئے ہیں یہ وہاں آپ کو ملے گی، یہ گھروں کے بیت الخلاء میں ملے گی، ٹوائلٹس میں ملے گی، جہاں کوڑا ہوگا وہاں ملے گی، جہاں کوئی گلی سڑی روٹن چیزیں پڑی ہوں گی یہ وہاں پہ پائی جائے گی۔ اتنا خوبصورت انسان کا جسم ہے، اس کو چھوڑ کے جہاں تھوڑی سی دانا ہوگا، پیپ ہوگی، خون نکل رہا ہوگا، یہ وہاں پہ پائی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے، یہ گندی جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اب کہنے کو تو یہ دونوں مکھیاں ہیں، کہنے کو تو یہ دونوں مکھیاں ہیں، لیکن ایک شہد کی مکھی، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوتی ہے اور اس کی پروڈکٹ بھی کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، اور دوسری طرف گندی مکھی، اس کی سوچ گندی ہوتی ہے، اس کی تلاش بھی گندگی کی ہوتی ہے، اور یہ گندگی پہ رہتی ہے، گندگی پہ ہی گرتی ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح جو پازیٹیو تھنکر ہوتے ہیں، مثبت سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی مثال ہنی بی کی طرح ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کو اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی نظر میں سب اچھے ہوتے ہیں، وہ سب سے پیار محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ اور جن کی سوچ گندی ہوتی ہے وہ گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو گندگی کی تلاش ہوتی ہے، کسی بندے کا نام لے لیں ان کے سامنے، وہ اس میں 10 عیب نکال دیں گے، نہ ان کو دین والے پسند، نہ ان کو دنیا والے پسند، نہ ان کو بزنس مین پسند، نہ ان کو جاب کرنے والے پسند، اور نہ ہی ان کو بے روزگارے پسند۔ ہر چیز پہ آبجیکشن ان کا محبوب مشغلہ ہے، بلکہ ہر ایک سے بیزار ہوتے ہیں، چھوٹوں سے بھی بیزار، بڑوں سے بھی بیزار، بیوی بچوں سے بھی بیزار۔ اور بعض دفعہ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنے بیزار ہوتے ہیں بیٹھے ہوا کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اب وہ اصل میں سوچ ہوتی ہے ان کے اندر، وہ گندی سوچ کسی نہ کسی طرح ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، وہ نکل رہی ہوتی ہے، کہیں موقع نہیں ملتا تو وہ فضا کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک کیس سامنے آیا کہ ایک بہت نیک دیندار لڑکی تھی، اس کے خامن تھوڑا نیگیٹو تھنکر تھا، اب وہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا تھا۔ جب کیس کی ڈیٹیل معلوم کی گئی، کچھ علماء اس میں پڑے، کچھ نیک صلحاء لوگ پڑے، تو ڈیٹیل یہ سامنے آئی کہ اس خامن نے یہ آبجیکشن ڈالا، جو میں کہتا ہوں وہ یہ بات مان لیتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی خوبی ہے کسی بیوی کی کہ خامن کی اطاعت پسند ہے، جو خامن چاہتا ہے اس کی ویل کے مطابق وہ کام کرتی ہے، لیکن اس نیگیٹو تھنکر بندے کے لیے یہ اس کی سب سے بڑی خامی تھی کہ جو میں کہتا ہوں یہ مان جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ بندہ اس کو زندگی سے الگ کرنے کو تیار تھا۔ اب انسان اگر پازیٹیو سوچ رکھے گا تو اس کے اندر پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی، اس کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، اور اگر نیگیٹو تھنکر ہوگا، ہر چیز میں سے برائی ڈھونڈ رہا ہوگا، تو الٹیمیٹ اس کی زندگی کے اوپر بھی برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اچھی سوچ والے بندے ہوتے ہیں، پازیٹیو تھنکر بندے ہوتے ہیں، اب ان پہ بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ دیکھیں اس دنیا میں جب تک ہم ہیں تو ہم پہ ٹینشنز، پریشانیاں، الجھنیں آئیں گی، یہ اس دنیا کا اصول ہے، کبھی ایک اس اینگل سے کبھی دوسرے اینگل سے، لیکن جو پازیٹیو مائنڈڈ بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں، ایشوز آتے ہیں، تو بڑے آرام سے اس کو سالو کر لیتے ہیں، یا درگزر کر لیتے ہیں یا کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب دو ہی باتیں، یا آپ کے اوپر کسی نے یا ہمارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہوگی تو آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے کسی سے لی تو ہم اس سے ایکسکیوز کر لیں، تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا، ان کی زندگی کی گاڑی سموتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اب اسی کے اپوزٹ دیکھیں، جو نیگیٹو مائنڈڈ بندے ہوتے ہیں وہ ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، ان کا محبوب مشغلہ ہے کوئی بات ملے اس بال کی کھال کھینچیں اور بتنگڑ بنا دیں۔ اب اس کی مثال اس طرح لیں، یہ بڑی بہترین مثال ہے، اس سے ہمیں بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں
रेलवे दो किस्म की दो ट्रेन्स हैं, दो टाइप की ट्रेन्स होती हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है, हर कोई इसमें, या बिजनेस ट्रेन कह लें, एक्सप्रेस ट्रेन कह लें, हर कोई इसमें सवार होना पसंद करता है। वजह क्या होती है? वो चलती है तो तेज रफ्तारी के साथ चलती है। रास्ते में अगर छोटे 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 स्टेशन आते हैं, ये वहां खड़ी नहीं होती। जब स्टेशन आने लगता है, जब स्टेशन आने लगता है, थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन जैसे स्टेशन क्रॉस होता है फिर तेजी से भागना शुरू हो जाती है। और इसी तरह ये बड़ी आइडियली, बड़ी फास्ट स्पीड के साथ ये अपनी मंजिल, अपना फासला तय कर लेती है। हत्ता कि लोग इस पे डबल प्राइस दे के भी जाने को तैयार हो जाते हैं। अब इसके बिल्कुल अपोजिट देखें, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, वो हर छोटे स्टेशन पे खड़ी होती है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। अब अगर किसी बिजनेसमैन को कहा जाए कि ये ले जी, आप हमारी तरफ से टिकट लें, आप हवेलियां से कराची तक का सफर करें, वो कहेगा जनाब ये लें टिकट, बड़ी मेहरबानी, 3 दिन में अपने जाया नहीं कर सकता। और वो भी अगर टाइम पे पहुंच गई, अगर डिले हो गई तो 5 दिन भी लग सकते हैं। अब जैसे इस एक्सप्रेस ट्रेन में और पैसेंजर ट्रेन में डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस जो लोग पॉजिटिव माइंडेड होते हैं उनकी जिंदगी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होती है। जब उनके मसाइल आते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर कोई इशू आता है वो रिजॉल्व